کوئی مذہب ہے تو وہ ہے اسلام۔ یورپ کنٹری میں، امریکہ میں سب سے زیادہ لوگ اگر کسی مذہب کو قبول کرتے ہیں تو وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسلام کو پسند کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا، دنیا کے لوگوں سے کیا کہا، اس میں ازدواجی زندگی، رشتہ داری، پڑوسی اور دنیا کے رہنے والے انسان، جانور، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا پیغام ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی وہ پڑھتے ہیں کہ آخری نبی جو تھے مسلمانوں کے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کیا پیغام انہوں نے لوگوں کو دیا۔ اس طریقے سے جب لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان بنتے ہیں۔ لیکن وہ مسلمان تھے، وہ مسلمان ہوتے ہیں پیدائشی، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، پلے بڑے، سب کچھ، لیکن پھر 20 25 30 50 سال کی عمر کے بعد اسلام کو چھوڑ رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو پہچانا ہی نہیں، اسلام کو جانا ہی نہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو کیا کریں، سمجھیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ سمجھنے کے لیے وقت ہے، مگر اسلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں۔ اسلام کے اندر کیا کیا قانون ہے، کیوں اس کو بنایا گیا قانون کو۔ میراث کا قانون ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، عدت کا مسئلہ ہے، حجاب کا مسئلہ ہے۔ بس ایک سوچا چھوڑ دیے کہ بھئی خواتین، مسلمان خواتین پر ظلم ہو رہا ہے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے کہ 3 طلاق بول دیتے اور خواتین پھر شوہر سے الگ ہو جاتی، پھر اس کا جو ہے تو سارا مسئلہ۔ تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے اسلام میں، پہلی بات تو طلاق کا، اس کا کیا اتنا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کو وقت دینا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا، اس کے بعد یہ بہت ساری پروسیس سے گزرنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، طلاق دینا ہے۔ لیکن یہ بہکا کر، جھوٹ باتیں پھیلا کر، باطل طاقتیں جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی اور مسلم عورتوں کو بھی کیا کر رہی ہے، ورغلا رہی ہے۔ اسلام کو یہ بنا کر پیش کر رہی ہے کہ اسلام تمہارے اوپر کیا ہے، ایک بوجھ ہے۔ لیکن اسلام ایک بوجھ نہیں ہے، یہ ہم کو بھی پتہ نہیں ہے، اصل میں یہ مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام بوجھ نہیں ہے۔ تو آج کے بیان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ارتداد اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ارتداد ہوا تو کیوں ہوا، اور آج کیوں ہو رہا ہے، اور یہ رکے گا کیسے۔ یہ 3-4 باتیں جو مختصر قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ جو مذہب اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنے اعمال ہیں سب کو کیا کر دیتے، ضائع کر دیتے۔ جیسے حدیث میں کہ جس نے حج کیا، اسلام قبول کیا، تو اس کے پہلے جو گناہ رہتے وہ کیا ہو جاتے، سب معاف ہو جاتے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جس نے اسلام کو قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اب اس کے پہلے گناہ سب کیا ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ لیکن ایسے جس نے اسلام کو چھوڑا، اس کے بھی سارے نیک اعمال کیا ہو جائیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ان الذین کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کفر کو اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان بن گئے، پھر کفر کو اختیار کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے گمراہی ہے، ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے آپ ہدایت نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ فنا ہونے والے لوگ ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کی، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی جو واقعات آ رہے ہیں نا ہمارے سامنے، یہ اکا دکا واقعات ہیں. سوشل میڈیا پر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری غلط خبریں بھی پھیلتی ہے. ایک میسج 50 بار وائرل ہوتا ہے. تم نے سب سنا ہوگا کہ جھوٹ بات کو اگر بار بار بولو تو وہ سچ لگنے لگتی ہے. جھوٹ بات کو بار بار بولو تو وہ کیا لگنے لگتی ہے؟ سچ لگنے لگتی ہے. ایسے سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے، جھوٹی باتیں بھی بہت ساری پھیلتی ہیں. اور پھر ایک آنکڑا بھی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، 8 لاکھ مسلم خواتین مرتد ہوئی. تو ایسا نہیں ہے، 8 لاکھ نہیں ہو سکتی، ناممکن بات ہے. مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ اپنے بیان میں بھی کہا تھا. لیکن مفتی یاسر ندیم الواجدی امریکہ کے ایک مفتی صاحب ہیں، دیوبند کے فارغ ہے، بہت زبردست ان کی ریسرچ ہے اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ ایسا تو ناممکن بات ہے کہ اتنے خواتین مرتد ہوں، یہ صرف فیک ہے. اب مسلمان یہ سارے آنکڑے ان کی طرف سے جو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر کیا ہوا کہ بورڈ لگا رہے چوراہے کے اوپر، اس میں ایک پردہ والی خاتون کا فوٹو ہے، اس کے اوپر لکھا ہے ذمہ دار کون؟ مسلم ماں بہنیں ارتداد کا شکار. یہ سارے فضول کام ہے یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر حیدرآباد میں بھی اس طریقے کے بینر جو ہے تو لوگوں نے لگائے. اب غیر مسلم یہ چاہتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہم لوگوں کو کر رہے ہیں. کیسا کر رہے ہیں؟ احساس کمتری کا شکار، کہ مسلمان جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. ان کے یہاں پر نکاح کا اتنا، شادی بیاہ کا اتنا مشکل مسئلہ ہے. آپ دیکھو نا، اونچی ذات کا آدمی نیچی ذات سے شادی کر نہیں سکتا. اس کے بعد ان کی کنڈلی ملنا چاہیے، اس کے بعد ان کو جہیز بھی، یہاں تک کہ ان کا اپنا دھرم خود جہیز کو قبول کرتا ہے، وہ بھی اس کو اچھا مانتے ہیں. حالانکہ اسلام میں ساری چیزیں نہیں ہیں. اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ اونچی ذات ہے نیچی ذات ہے، یا تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندے نواز. سب اللہ کے یہاں تو متقی پرہیزگار وہ ہے، تقوی والا وہ ہے جو نیک ہے متقی ہے، اس کی قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. پیسے سے، مال سے، عہدے سے، برادری سے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو جان پہچان کے لیے برادریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعریف کے لیے ایک دوسرے کو جان پہچانے. یہ اس کے لیے جو ہے خاندان اور قبیلے بنائے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنے گئے. لیکن یہ صرف اسلام میں، دوسری جگہ پر یہ آپ کو نہیں ملے گا. ان کے یہاں پر اتنے مسئلے ہیں نکاح کے، شادیوں کے. تو آپ سوچو کہ وہ مسلمان لڑکیوں کو ایکسپٹ کریں گے؟ اگر کوئی شریر اس طریقے سے حرکتیں کر بھی رہے ہیں تو یہ بہت کم ہو رہا ہے، نہیں کے برابر اس کو آپ سمجھو. ہمارے یہاں تو یہ جہیز بھی اسلام میں نہیں ہے. جتنی فضول رسم رواج آج ہم نے شادیوں میں اپنے یہاں پر لگائی ہے، داخل کی ہے، یہ سب انہی لوگوں سے ہمارے اندر آئی ہے. ورنہ یہاں ایجاب کو قبول کر لو، مہر دے دو، نکاح ہو گیا. اتنا آسان ہمارے یہاں پر نکاح ہے. اتنا آسان نکاح کسی دھرم میں آپ کو نہیں ملے گا. اگر کسی کو اپنانا ہے، کسی سے شادی کرنا ہے، تو صرف آپ مہر دے دو، ایجاب و قبول کر لو، گواہوں کی موجودگی میں تمہارا نکاح ہو گیا. وہ خاتون جو اجنبی تھی وہ کیا بن گئی؟ اس کی بیوی بن گئی. تو جہاں پر اتنا آسان نکاح ہو، وہاں کیا خواتین اگر اسلام کو چھوڑ رہی ہے، کفر اختیار کر رہی ہے، تو یہ کیا بہت بڑی تعداد میں ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. ہاں واقعات ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں اس کی بھی بہت وجوہات ہیں کہ اس طریقے سے اگر واقعات بھی ہو رہے ہیں تو پھر وہ واقعات بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر 8 لاکھ کیا 8 بھی ہو رہے ہیں تو پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. کون سے لوگ ہیں جو اس طریقے سے ان کے جال میں پھنس رہے ہیں، جال میں ان کے آ رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی کیا ترتیب ہے، کیا طریقہ ہے اس کو روکنے کا؟ ایک دم آسان ہے، لیکن ہم لوگ کرتے نہیں. ہم خود، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو
کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. ہم کس سے بچاتے؟ نماز سے بچاتے، روزے سے بچاتے، اچھے دین کے کام کرنے سے بچاتے. کیسے بچاتے؟ دیکھو جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا تو ذرا بھی اگر گرمی سے آ جائے تو ساس بہو کو کیا بولتی؟ تو کیا مت رکھ، روزے مت رکھ، تجھے تکلیف ہو جائے گی. بہت ساری وہ خواتین جو امید سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، اور اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے بہت تو ایک الگ بات ہے، لیکن ذرا بھی رہا تو گھر کی عورتیں، جو بڑی عورتیں تو کیا بولتی تو روزے مت رکھ، تکلیف ہو جائے گی. یہ ہے ایمان کی کمی. کس کی کمی ہے یہ ایمان کی کمی. بہو بیٹی کو کوئی مسئلہ ہے تو کیا کہیں گے کہ تو روزے مت رکھ، تجھے تکلیف ہو جائے گی، دھوپ ہے. اب اس کو جنگل میں جانے کا کام، تو گھر سے باہر بھی نکلنا نہیں ہے، لیکن کیا ہو جائے گی؟ تکلیف ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ ایمان کی کمی ہے. کیونکہ ہمارے اپنے دل میں ایمان کی کمی ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو اٹھو مت. ابھی کہا تو تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے، پھر تو سحری کو اتنے جلدی اٹھے گی، پھر 5 وقت کوئی قرآن کی تلاوت کرے گی. تو حالانکہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہی ہے، سال بھر کچھ کرنے والی نہیں، رمضان میں جو کرے گی وہ. خواتین کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن لے کر بیٹھے 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. لیکن جو رمضان کا مہینہ اس میں بھی ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو اچھے اعمال سے روکتے. لوگ سب تو ایسے نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دین کے کام کرنے سے اس لیے روک رہے ہیں کہ کہیں میری بچوں کو تکلیف نہ ہو جائے. اللہ نے قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں کہا کہ تم ان کو نماز پڑھنے سے روکو، قرآن پڑھنے سے روکو، روزے رکھنے سے روکو. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ سب کرنے لگاؤ اور کس سے بچاؤ؟ جہنم سے بچاؤ. یہ ہے وہ چیزیں جس سے بچانا چاہیے. اور اللہ نے قرآن میں آگے کیا فرمایا؟ جس کا ایندھن کون ہوگا؟ انسان اور پتھر ہو گئے. ایندھن سمجھتے؟ ایندھن سارے جہنم جو چلے گی کس پہ چلے گی؟ ایندھن پہ چلے گی. جہاز جو آسمان پہ اڑتا تھا وہ کس پہ اڑتا ہو؟ پہلے اس میں کیا ڈالتے تھے؟ کوئلہ، ایندھن، جس کو یعنی انجن کی جو جان ہوتی ہے وہ اسی کے اوپر چلے گی. اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے تو وہ چلے گی کیا؟ تو جہنم کس پر چلے گی پھر؟ کوئلے، انسانوں پر اور پتھروں پر. 2 چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہ یہ 2 چیزیں جس پر کیا چلے گی؟ جہنم چلے گی، دہکے گی، اس کے اندر آگ لگے گی. اور آج ہم کو اس کی فکر. حضرت بہلول نے چھوٹے بچے کو دیکھے جو رو رہا تھا تو اس کو کیا بولے کہ بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ تیرے پاس کھیلنے کی کوئی چیز نہیں، چل مجھے لا کر دیتا. تو بچے نے کیا کہا کہ بیوقوف بہلول، کہ ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا کہا کہ ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے؟ تو حضرت بہلول نے کیا کہا؟ اچھا پھر کیوں پیدا ہوئے بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، نماز کے لیے پیدا ہوئے، اللہ سے ڈرنے کے لیے پیدا ہوئے. تو حضرت بہلول نے اس بچے سے کہا کہ تو اتنا چھوٹا بچہ ہے، تیرے ذہن میں یہ ساری باتیں آئی کہاں سے؟ تیرے ذہن میں یہ ساری باتیں آئی کہاں سے؟ تو بچے نے کیا کہا کہ بہلول، میں جب بھی دیکھتا ہوں نا میری ماں چولہا جلاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ چولہا جلاتی ہے. ابھی چولہے جلتے نہیں، ابھی کیا جلتے؟ گیس جلتے. اس لیے اپنے کو دکھتا نہیں، سمجھتے. تو میری ماں جب بھی چولہا جلاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہے، اور جب وہ لکڑیاں آگ پکڑ لیتی ہے، انگار دہک جاتی ہے، اس کے بعد میری ماں جو اس میں بڑی لکڑیاں ڈالتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم میں اللہ ہم بچوں کو نہ ڈال دے جہنم کو دہکانے کے لیے. یہ بچے کی سوچ. تو بہلول تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. پتہ چلا کہ یہ بچہ بھی بڑے اونچے خاندان سے تھا. تو یہ سوچیں کہاں سے آتی ہے بچوں کے ذہن میں؟ مسجد میں بچے آتے تو ہم کیا کرتے؟ مسجد میں کھلونے کے بچوں کو چلاؤ، تم کو کھلونے دے گے، سائیکل پہ گھمائیں گے، پیسے دیں گے.
لیکن بچے کیوں آ رہے ہیں مسجد میں؟ مسجد کے ماحول سے بچے کیوں جڑ رہے ہیں؟ بچوں کی تربیت کی یہ جگہ مسجد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر دھیان دیں، توجہ دیں بچوں کی تربیت پر. ہم خود اگر بچوں کو لا رہے ہیں تو پھر ان کی تربیت کریں کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، مسجد میں کس طریقے سے رہنا ہے. تو یہ جو ارتداد کے جو مسئلے ہو رہے ہیں نا، یہ آج سے نہیں، اس سے پہلے تو گجرات اور آسام کے علاقوں میں خاندان جو تھے وہ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، کفر کا راستہ اختیار کر لیا، مرتد ہو گئے سب کے سب. کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے پاس نہ کوئی سمجھانے والا آیا، نہ وہ مدارس ہے، نہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، نہ ہی کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، اور نہ کوئی ایسا کام کرنے والی جماعت واپس جو ان کے اندر دین کا کام کرے. اور اس کے بعد پیسوں کی کمی، مال ان کے پاس میں ہے، یہ لوگوں نے لالچ دیا، پیسے دیے، انہوں نے کیا کر دیا؟ سب چھوڑ دیے. خاندان کے خاندان ہزاروں سینکڑوں لوگ جو ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیے. لیکن اس وقت نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی چیخ و پکار، نہ کوئی مسئلہ. اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہم صرف سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، جبکہ لوگوں میں گھس کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک پوسٹ آئی، فلاں لڑکی یہاں پر پکڑے گئے، اس کو اٹھائے، پورے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیے اس کو. اتنے بیوقوف مسلمان ہیں، ان سے زیادہ بیوقوف مسلمان میں نے نہیں دیکھا. پوسٹر بنائے جا رہے ہیں، ذمہ دار کون؟ وہ ہندی میں لکھا ہوا ہے، وہ پوسٹروں کو سارے ہندوستان میں پہنچایا جا رہا ہے. غیر مسلم یہی چاہ رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. کیوں کر رہے تم یہ؟ ارے بھائی، ایک میسج کو جب ایک ہی میسج کو کم از کم 2-3 لاکھ لوگ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، وہ گھوم کر 1000 بار اپنے پاس میں آ رہا ہے، تو ہم کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں. ارے ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے لیکن اتنے نہیں ہوتے جتنا ہم اس کو شیئر کرنے کی ضرورت کیا ہے. یہ شیئر کرنے سے کیا وہ معاملہ رک جائے گا کیا؟ ارے کچھ کام کی بات ہے، کسی تک پہنچانا ہے تو اس تک پہنچاؤ، اس کو بتاؤ، ختم مسئلہ. لیکن نہیں، یہ نہیں ہوگا. جو لوگ یہ پوسٹر شیئر کرتے نا، ان کے گھر میں جا کے پوچھو ان کی عورتوں کو، ان کو کلمے یاد ہے کیا؟ ان کو مسائل پوچھو، وضو کے، غسل کے مسائل پوچھو، یاد ہے کیا؟ ان کو نہیں بتا سکتے ہو. اور سوشل میڈیا پہ کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان؟ ادھر سے اٹھایا ادھر، ادھر سے اٹھا ادھر، اور کچھ ہی تحقیق نہیں. اس کے لیے بڑے علماء ہیں جو الحمدللہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ہمارے گھر کی، ہمارے محلے کی، ان کی فکر کریں کہ ہم کو کس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک پوسٹ کو شیئر کرنے سے پہلے نا 1000 بار سوچنا کہ اس کو شیئر کرنے کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. نہیں سوچتے، اٹھائے ڈالے. سب کا ہی حال ہے، پورے ہر طرف کا ہی حال ہے. جیسے میں یہاں پر ابھی آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں، تو میں نے اس کے لیے ریسرچ کر کے آیا، پڑھ کر آیا، سوچ کر آیا، کئی علماء کے بیان سنو، اس کے بعد میں یہاں پر بیان کروں کہ مجھے بیان میں کیا بولنا. ایسا نہیں کہ آگے بڑھ کے بول دے کچھ بھی، ایسا نہیں. جیسا ہم سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے، وہ بھی ایک دعوت ہی ہے. سوشل میڈیا پر جو ہم پھیلا رہے ہیں وہ بھی ایک دعوت ہی ہے. اٹھا رہے ادھر سے ڈال رہے ہیں، لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اب اس کے ذمہ دار ہم بھی بن رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی ایسی برائی دیکھ رہے تو ہم اپنے گھر والوں کی کیا کریں؟ فکر کریں، قرآن کی طرف رجوع، حدیث کی طرف رجوع کہ اسلام نے ہم کو اس وقت میں کیا رہنمائی کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ فکر ضرور کرنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیسے کرے، یہ فکر ضرور ہونی چاہیے. دیکھو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ اسلام قبول کرنے لگے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جو لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں نا، وہ کیٹیگری کے لوگ بھی جو اس زمانے میں تھے، کیا تھے؟ یہود. اہل کتاب نے کیا کیا اس وقت معلوم ہے؟ اہل کتاب نے ایک میٹنگ رکھی اور انہوں نے کیا کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، تو اب لوگوں کو اسلام سے روکنا کیسے، اور ان کے ذہن میں ڈالنا کیسے کہ مسلمان، ایمان، قرآن اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ ساری باتیں لوگوں میں پھیلانا کیسے. تو انہوں نے کیا کیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، صبح میں مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے، اور شام کو ہم کیا کر لیں گے؟ مرتد ہو جائیں گے. یہ پلاننگ انہوں نے کی. کیوں کی یہ پلاننگ پتہ ہے کیا؟ لوگوں میں احساس کمتری کا شکار لوگ ہو جائیں.
لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو لوگ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام چھوڑ دی، مرتد ہو گئے، صبح میں اسلام قبول کیا، شام میں یہ واپس مرتد ہو گئے، ادھر سے واپس آ گئے، مطلب کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، ورنہ یہ مرتد نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک سازش جو ہے اہل کتاب نے اس وقت میں رچی، کیا کہ انہوں نے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ۔ یرجون کہتے ہیں واپس آ جانا، لوٹ جانا، صبح میں جا کر اسلام قبول کر لیا اور شام کو کیا کر لیے، واپس مرتد ہو گئے۔ تو اب لوگوں میں بدگمانی پھیلنے لگی، لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ اس زمانے میں سوشل میڈیا تھا کیا؟ اگر ہوتا تو اس کا کتنا نقصان ہوتا تھا، اب اندازہ لگاؤ اس کا۔ ارے ابھی کوئی بڑا خاندان ہے، 10-20 لوگ ہیں، سب مرتد ہو گئے ایک ساتھ، اور اس کے انہوں نے فائدے بتائے کہ ہم اسلام سے کیوں نکلے، تو کیا ہوا اس کے، ہم بھی کیا کریں گے، اس کو ساری دنیا میں واقع کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے انہوں نے اس طریقے سے حرکتیں کی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، پھر مسلمان ایسا سے کمتری کے شکار ہو گئے، ان کو اپنے اندر ذلت محسوس ہوگی کہ یار اس کا مطلب اسلام جو مذہب ہے وہ اچھا نہیں ہے، اچھی تعلیم نہیں دی جاتی یہاں پر، اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تو ایک صحابی تھے، یہ جب واقعہ ہوا نا، ایک صحابی تھے جو اس طریقے سے احساس کمتری کا شکار ہو کر واپس اسلام انہوں نے چھوڑے، لیکن پھر ان کی رہبری کی اور انہوں نے اسلام کو اختیار کر لیا۔ صرف ایک صحابی کے ساتھ ایسا واقعات ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد میں کیا ہوا، لوگ 3 حصوں کے اندر بڑھ گئے۔ کتنے حصے میں بڑھ گئے؟ ایک وہ حصہ جو بہت تیزی سے مرتد ہونے لگا ہے نا، اسلام کو چھوڑنے لگا، ایک وہ حصہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم کیا ہیں، نبی ہے، اور ایک وہ حصہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ جنہوں زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تو وہی تھے جو مسلمانوں میں تھے، لیکن اور مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایران میں ایک عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کی، اور لوگ بہت تیزی سے مرتد ہونے لگے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جاہ و جلال میں آ گئے اور تینوں لوگوں سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی کہ ان لوگوں سے مقابلہ کیا جائے گا۔ تو صحابہ جو تھے وہ کیا کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہنے لگے کہ ہم ایسا کرتے ہی، یہ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ان کو چھوڑ دو، ابھی صرف 2 لوگوں سے مقابلہ کرو، ان کو جو ہے اسلام صحیح رہنمائی اور ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ ایک وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیے، اور دوسرے وہ جو مرتد ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ جب تک ابو بکر صدیق زندہ ہے، میں اسلام کے کسی بھی حصے کو لوگوں کو چھوڑنے نہیں دوں گا۔ صحابہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کیا کہا کہ تم جاؤ ابو بکر صدیق کے پاس اور ان کو کہو کہ ابھی یہ 2 لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، زکوٰۃ والوں کو چھوڑ دیتے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ تو حضرت عمر آئے، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ 2 لوگوں سے بھی معاملہ جو ہے اپنا دیکھتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کی بھی ضرورت ہے، زکوٰۃ والوں کو چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اے عمر، تم تو زمانے جاہلیت میں بڑے سخت تھے، اور جب اسلام قبول کر لے تو اتنے نرم دل بن گئے۔ اور ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب تک ابو بکر زندہ ہے میں یہ ساری چیزیں ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین تھا وہی دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سب سے مقابلہ کیا، جماعتیں بنائے، مرتدین جو تھے، جو مرتد ہو گئے تھے، ان کے علاقے میں بھیجے۔ اس زمانے میں مرتد ہونے والے لوگ کون تھے، یہ خاص بات ہے۔ دیکھو 3 علاقے ایسے تھے جہاں پر لوگ مرتد نہیں ہوئے تھے، 3 علاقے۔ ایک علاقہ تھا مدینے کا، دوسرا علاقہ تھا مکے کا، اور تیسرا علاقہ تھا طائف کا۔ یہاں پر کوئی لوگ مرتد نہیں ہوئے، لیکن اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے وہ کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے تھے۔ یہ وہ قبیلے تھے جو ایک تو دیہاتی تھے، دور رہتے تھے، اور نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام ان کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اور جو شہری تھے جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے مضبوط تھا، جو علم کے ماہر لوگ تھے ان سے جن کا تعلق مضبوط تھا، انہوں نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا تھا۔ یہ کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے، لیکن جب ان کے اوپر محنت ہوئی وہ لوگ واپس اسلام کے اندر
داخل ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے وہ اسلام کو صحیح سمجھنے والے لوگ نہیں ہوتے. جو صحیح اسلام کو، قرآن اور حدیث کو سمجھ گیا وہ پھر مرتد نہیں ہوگا. جو سمجھ جاتا ہے نا وہ اس کے دل میں شائبہ بھی پیدا نہیں ہوگا اس تعلق سے. آج ہمارا کیا ہے، ذرا سا کچھ مسئلہ ہوا تو ایسی باتیں ہم زبان سے کہنے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم جو کفر میں چلے جاتے، ایسی باتیں کہہ دیتے. موسم اگر بگڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عجیب و غریب بات کرنے لگے. ذرا سے دھوپ زیادہ ہو گئی، بارش زیادہ ہو گئی، طوفان آ گیا، کچھ بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کی موت ہو گئی، یہ ذرا سی باتوں پر ایمان کیا ہو جاتے، ڈگمگانے لگ جاتے اور کفروں کی باتیں جو ہے ہم ہمارے اپنی زبان سے کہنے لگتے. اب وہ جو قبیلے تھے جو مرتد ہو گئے تھے وہ کون سے تھے؟ قبیلے دور رہتے تھے جن کے پاس صحیح علم نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں چلا تھا. اس زمانے میں ہرقل ایک بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان سے کہا، ابو سفیان جو مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، تو ہرقل بادشاہ نے ان سے کیا کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے یہاں مکے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو، تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد مرتد بھی ہوتے ہیں کیا؟ اس نے ابو سفیان سے کہا. اس وقت تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا کہ لوگ مرتد ہوئے. ہرقل بادشاہ کے کہنے پر ابو سفیان نے کہا کہ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اسلام قبول کیا اور وہ مرتد ہوا ہو. تو ہرقل بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ یہی تو اسلام کی شان ہے کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ پھر اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. جو اسلام قبول کر لیتا ہے وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. تو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں ایسا سمجھ لو کہ انہوں نے اسلام کو صحیح اپنایا ہی نہیں تھا. اسلام کو جو اپنا لے وہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا. ایمان کی کمزوری ہے کہ ذہن میں خیال بھی کیوں آ رہا ہے، ذہن میں خیال بھی اگر آ رہا ہے تو یہ کیا ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی خرابی ہے، تربیت کی کمی ہے. علم کی کمی کی وجہ سے سارے معاملات جو ہے ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں. ہم خود ہمارے اپنی اور اپنے گھر کے والوں کی تربیت نہیں کر پا رہے کہ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنا پھیلنے والا مذہب ہے. عیسائی لوگ امریکہ میں، یورپ میں، ایسے لوگ جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو چیزوں کی تلاش ان کو نہیں ہے وہ ان کو اسلام کے اندر مل رہی، مسلمانوں کے یہاں پر مل رہی، قرآن کے اندر مل رہی، حدیث میں مل رہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ان کو مل رہی. ابھی اس سے پہلے ایک عیسائی پادری تھا امریکہ کا، کتنا بڑا پادری تھا، اس نے اسلام قبول کیا. حالانکہ وہ خود لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، اتنا بڑا چرچ تھا جہاں پر وہ اپنے دھرم کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا. جس نے اسلام کو سمجھا وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی والدہ، ان کے شوہر کا نام تھا مالک، حضرت انس بن مالک. حدیثوں کے اندر آپ نے یہ نام پڑھا ہوگا، انس بن مالک. انہوں نے جب اسلام کے بارے میں سوچا سمجھا تو اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنے شوہر سے کیا کہا، اب میں تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتی کیونکہ میں مسلمان ہو گئی اور تم کون ہو؟ مشرک ہو، تمہارے پاس اسلام نہیں ہے. اس کا اب مشرک اور مسلمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو. وہ مسلمان بھی بیوقوف ہے جو ان عورتوں کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، ان عورتوں سے جو ہے تو پیار محبت کر رہے ہیں جن کے پاس اسلام نہیں ہے. یہ ایسے لوگ یہ خود اسلام کو کمزور کر رہے ہیں. آپ اس کے اوپر فخر نہ کریں کہ یہ مسلمان لڑکا ہے اور وہ غیر مسلم لڑکی ہے، اس کے اوپر فخر نہ کریں. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اگر آپ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ ملتے ہیں، جلتے، اس سے تعلقات قائم کر کے یہ سوچتے کہ وہ اس سے، اگر وہ خود اپنے طور پر اسلام قبول کرتی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن تم یہ سوچ رہے کہ وہ قبول کرو مت کرو، بس مجھے اس سے کیا کرنا ہے، شادی کرنا ہے. تو یہ سماج کے دشمن لوگ ہیں. کون ہے یہ سماج کے دشمن لوگ. یہ ان کو ہمارے یہاں گھسنے کا ایسا موقع دے رہے ہیں کہ پھر تعلقات بڑھے گے، رشتہ داری بڑھے گی، ان کی عورتیں ان کی عورتیں آپس میں ملے گی اور پھر کیا ہوگا، ہماری عورتوں کا بھی ایمان خراب ہوگا. اللہ نے تو قرآن میں صاف منع کر دیا کہ ایک لونڈی سے تم نکاح کر لو، اس کو اپنا لو، اس سے اچھا ہے جو کہ اب آپ مشرک عورت سے نکاح کر رہے ہیں.
اس سے کئی زیادہ اچھا ہے کہ غلام اور لونڈی عورت کو اپنا لو، یہ آزاد مشرک عورت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ مومنون کے اندر فرمایا ہے 18ویں پارے کے اندر۔ یہ ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہی نہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اسلام قبول کر لیے، اور اب ان کا جو چھوٹا بچہ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس چھوٹے بچے کو کلمہ پڑھانے لگی کہ بیٹا کلمہ پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا رہے، پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، کہ جس سے اس کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اب ان کی جو والدہ تھی وہ ان کو بتا رہی، ان کے شوہر کو چھوڑ دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت یہ بھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ابو طلحہ۔ تو ام سلیم نے کیا کہا، دیکھو مال ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، سب کچھ ہے، سردار ہے وہ مدینے کے اندر، لیکن کیا چیز نہیں تھی؟ صرف اسلام نہیں تھا۔ آج اسلام ہونے کے بعد مال کے لیے، عہدے کے لیے، پیسوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایسا سمجھو کہ ان کے دل میں اسلام تھا ہی نہیں، انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ ہوتی ہے خاتونیں، یہ ہوتی ہے عورتیں، آج بھی ایسی عورتیں ہیں بہت ساری۔ یہ تو اکا دکا کئی معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ہماری بیوقوفی کی وجہ سے ہم اس کو ساری دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم خود اپنی عورتوں کو کمزور بتا رہے ہیں کہ مسلمان عورتیں ایسی، مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی تربیت اور ہماری تعلیم کا نتیجہ، کم تعلیم کا نتیجہ ہے، کم تربیت کا نتیجہ۔ ہم نے خود تربیت نہیں کی۔ آپ جاؤ بھی نماز کے بعد میں وضو کے مسائل پوچھو، غسل کے مسائل پوچھو، نماز کے مسائل پوچھو، طلاق کے معاملے کو پوچھو، عورتوں کو ہی پتہ نہیں، تو کون بتائے گا؟ یہ باہر کے مرد آ کے بتائے گا ان کو، یا کوئی عالم آئے گی وہ تمہارے گھر میں آئے گے اپنی عورتوں کو بتائے؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ کیوں نہیں بتاتے ہم اپنی عورتوں کو اسلام؟ کیوں نہیں بتاتے؟ بتاؤ، ان کو جا کے سمجھاؤ، کیونکہ آج ہم بتائیں گے نا، وہ اپنے بچوں کو بتائیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تم سمجھیں گے کچھ نہیں ہو رہا، ہمارے یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو سب اچھا ہے، کوئی آتا نہیں باہر کا، تو آگے کیا ہوگا پھر اس کا؟ آگے تو بھی خواتین کو، بچوں کو علم ہونا چاہیے نا، پتہ ہونا چاہیے نا ساری چیزیں۔ تو مدینے کے سردار تھے، انہوں نے کہا کیا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، تمہارا رشتہ میرے لیے فخر کی بات ہے، تم بہت اچھے آدمی ہو، تم سردار بھی ہو، سب کچھ ہے، اور جو آپ سے نکاح کرے گا خوش نصیب ہے، لیکن میں اس لیے نکاح نہیں کر سکتی ہوں کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو چلو میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہیں تو تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے کیا ہوگا؟ مہر ہوگا۔ اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام انہوں نے کیا کر لیا؟ قبول کر لی۔ یہ ہوتی عورتیں۔ تو یہ آج بھی عورتیں ہیں، تعلیم کی، تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ آپ جو اکا دکا معاملات ہو رہے، کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس میں اپنے بچوں کو